الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے حضور امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور تقریباً 1 گھنٹے حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کی شان و رفعت، حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ باتیں اور بہت ساری ہیں، آج ان تمام معاملات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یا وہ باتیں عرض کروں گا کہ جو واقعات کربلا کا سبب بنی۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، اسی وقت سے حضور علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر جتنے بھی افراد تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سب کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ گویا پیدائش کے ساتھ ہی حضور امام علی مقام کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام فضل بنت حارث، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور حضور علیہ السلام کی پیاری چچی جان فرماتی ہیں کہ میں ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی، اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امی آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، اور پھر گویا فرمایا کہ ام فضل، جبریل امی میرے پاس اس مقام کی مٹی بھی لے کے آئے، یعنی شہادت گاہ کی مٹی بھی لائے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب مٹی دکھائی تو وہ سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض تف میں قتل کر دیا جائے گا۔ ارض تف کربلا ہی کو کہتے ہیں۔ اور پھر جبریل امی میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لے کر کے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے، جو بارش برسانے والا فرشتہ ہے، اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے وہ فرشتہ جب آیا تو اس وقت امام علی مقام کو حضور علیہ السلام اپنی مبارک گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام کو چومنے اور پیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں۔ تو پھر وہ فرشتہ اس نے مٹی پیش کی جو سرخ رنگ کی تھی، یا ایک جگہ پر آیا اس نے مٹی پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو لے لیا۔ قریب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضور نے وہ مٹی انہیں دے دی اور فرمایا ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یا خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری روایتیں آپ غور کرتے چلے جائیں پائے در پہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ ابن سعد نے حضرت شعبی سے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر جب کربلا سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا حضور اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بس نام سنتے ہی آپ بیٹھ گئے اور اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، یعنی جس جگہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے وہ حصہ آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میں ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریا فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کر دیا جائے گا کہ جسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ابو نعیم نے اس روایت کو بیان کیا کہ ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امام علی مقام کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا، یعنی جب ہم کربلا سے گزرے تو آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے اور آل محمد کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان اس وقت ان پر روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیگر اور روایتیں بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ جس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ سارے بزرگوں کو پتا تھا، خود امام علی مقام کو پتا تھا کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور امام علی مقام کے اس سفر کو کہ جب آپ مدینہ شریف سے ہجرت کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا، کسی کو اگر یہ بتائیں کہ صاحب تم بولٹن مارکیٹ پہ نہیں جانا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم فلاں علاقے میں نہیں جانا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کا کوئی بھی شخص اس جگہ پر کیا اس جگہ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرے گا، کبھی جائے گا بھی نہیں۔ لیکن جس وقت امام علی مقام مدینہ شریف سے ہجرت کرتے ہیں تو تاریخ میں یہ کلمات موجود ہیں کہ امام حسین فرمانے لگے، میں نے سنا ہے بچپن سے کہ میرے لیے کوئی مقتل گاہ تیار کی گئی ہے، یعنی جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے، میں نے سنا ہے کہ میرے لیے کوئی مقتل گاہ تیار کی گئی ہے، حسین اپنی زندگی میں اس مقتل گاہ کو ضرور دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اعتراضات کرنے والے آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں رہے، اور جو منہ میں آیا، جو ذہن میں آیا، جو شیطان نے انہیں وسوسے ڈال کر کے بہکایا، انہوں نے اسی طریقے کے اعتراضات بھی کیے۔ اب اعتراضات کرنے والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مقام
غوث اعظم سے بلند ہے، غریب نواز سے بلند ہے، داتا صاحب سے بلند ہے، بلکہ تمام غوثوں سے بلند ہے، تمام ابدال سے بلند ہے۔ تو جب امام حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور تم کہتے ہو یا حسین یا حسین یا حسین، تو جب امام حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا فی البدی جواب یہ ہے دوستو کہ امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے۔ امام حسین اگر اپنی ذات کو بچانا چاہتے تو کئی دروازے کھلے ہوئے تھے کہ امام علی مقام اگر جھوٹ موٹ بھی یزید کی بیعت کر لیتے تو موت سے بچ جاتے، امام علی مقام غلط بیانی کر دیتے تو موت سے بچ جاتے، کئی راستے کھلے ہوئے تھے۔ امام علی مقام کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے امام علی مقام اسلام کو بچانے گئے تھے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، امام حسین کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں بچا؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ تو امام علی مقام اپنی جان دے کر کے کربلا میں اسلام کو بچانے گئے تھے۔ اور دوسری یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے اتنے لوگ تھے تو امام حسین ہی کو جانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ امام حسین گئے؟ تو مجھے یہ بتائیے، کوئی شخص اسپتال میں داخل ہو اور اسے خون کی ضرورت ہو تو کیا ڈاکٹر اس کے وجود میں، اس کی باڈی میں، اس کے جسم میں ہر ایک کا خون چڑھا دے گا؟ گائے بھینس بکری بکرے کا خون اس میں چڑھ سکتا ہے کیا؟ ایک انسان کا خون جو ہے، آپ مجھے بتائیں، اس کا بلڈ گروپ اگر الگ ہے تو دوسرے گروپ کا خون کیا اس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ڈاکٹر مریض کا خون چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ اے نیگیٹو ہے، اے پازیٹو ہے، او نیگیٹو ہے یا او پازیٹو ہے۔ ڈاکٹر نتیجے پر پہنچ گیا یہ اس گروپ کا خون ہے۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے مریض کے رشتہ داروں سے، اگر آپ اس گروپ کا خون لے آئیں گے تو یہ خون اگر مریض میں ڈالا جائے گا، مریض کی جان بچ جائے گی، چہرے پہ رونق آ جائے گی، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ مریض کا بھائی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا ذرا گروپ چیک کر کے بتائیں کہ میرا اور میرے بھائی کا بلڈ گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں ملتا۔ والد آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خون چیک کر کے دیکھیں، نہیں ملتا۔ ماں آتی ہے، کہتی ہے میرا خون میری اولاد ہے، میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، میرا گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نہیں ملتا۔ اگر تمہارا خون ڈالا جائے گا تو مریض پہ تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جس کا گروپ واقعیتاً ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو میچ کر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہاں اب اس میں سے نکال کر کے خون اگر اس میں ڈالا جائے گا تو زندگی رواں دواں ہو جائے گی، چہرے پہ سرخی آ جائے گی۔ تو سن 60 کا دور تھا، اسلام کی شکل پھیکی پڑ گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی رگوں میں سے خون نکال لیا گیا ہو۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی۔ اسلام سے پوچھا گیا، اسلام بتا کہ تجھ میں کس کا خون چاہیے؟ تیری نبضیں چلنا شروع ہو جائیں، تیرا دل دھڑکنا شروع ہو جائے، تیرے چہرے پہ سرخی آ جائے۔ اسلام بول اٹھا، کیا دیکھتے ہو؟ اسی کا خون چاہیے جس میں خود پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو۔ تو نگاہ باری تعالیٰ نے، قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا امام حسین کا، امام حسین کے رفقا کا۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے وجود میں پیارے مصطفیٰ کا خون تھا۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے رائے گنج والوں تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے مدنی مسجد اور مکی مسجد کے لوگوں کی خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو بچانا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ سے خون لے کر کے آؤ۔ اسلام کو بچانا ہے داتا علی ہجویری کی بارگاہ سے خون لے کر کے آؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود کے اندر پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب اعتراضات کرنے والوں کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اور کہے صاحب یہ سارے لوگ جو شہید ہوئے یہ بھی تو بلند مرتبے کے حامل تھے، یہ اپنے آپ کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے؟ تو یاد رکھو، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو رب کائنات نے خود واضح فرما دیا قرآن مجید و فرقان حمید میں کہ نہ ایک لحظہ آگے اور نہ ایک لحظہ پیچھے۔ پھر تو تم اعتراضات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاؤ گے اور کہو گے کہ انبیاء کرام کا قتل ہونا قرآن مجید و فرقان حمید سے ثابت ہے
تو جب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہی نہیں بچا سکتا تو تمہاری اور میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ پھر یہ اعتراض تمہیں وہاں تک لے کے چلا جائے گا. تو یاد رکھو کہ امام علی مقام اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے، امام علی مقام اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. اللہ اکبر. آج سارے مل کر کشمیر کو نہیں بچا پائے، ایک اکیلے حسین نے پورے اسلام کو بچایا، ایک حسین نے اکیلے اسلام کو بچایا ہے. اللہ اکبر. یہ خون مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر ہے. تو یاد رکھو کہ سارے لوگ جانتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب 60 ہجری میں آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے سبب آپ نے وفات پائی. حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے. رسول اللہ علیہ السلام کی چادر مبارکہ آپ کے پاس موجود، رسول اللہ علیہ السلام کی قمیص مبارکہ آپ کے پاس موجود، رسول اللہ علیہ السلام کے منہ مبارکہ آپ کے پاس موجود، رسول اللہ علیہ السلام کے تراش آئے ناخون مبارکہ آپ کے پاس موجود. حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حضور علیہ السلام کی قمیص ہی میں کفن دیا جائے، یہ چادر میرے ساتھ میرے اوپر قبر میں رکھی جائے، اسی چادر میں کفن دیا جائے، اور میری آنکھوں پر سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک شریف رکھے جائیں، اور میرے جو سجود کی جگہیں ہیں جو سجدے میں لگتی ہیں ان جگہوں پر حضور علیہ السلام کے مبارک ناخون رکھے جائیں، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کی خوشبو بسی ہوئی ہے. اور پھر آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خوشبو کے طفیل اس سفر کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. تو حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کے اندر اس دنیا فانی سے آپ نے پردہ فرمایا. اب یزید کے بارے میں تھوڑی میں گفتگو کروں، کیونکہ آج کل یزید کے حمایتی پیدا ہو گئے، اور ماہ محرم کے اندر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر، یہ سارے سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، سوشل میڈیا پر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بھرے مجمع میں تو کہہ نہیں سکتے نا کہ ہم یزیدی ہیں، اور نہ یزید کو وہ امیر المومنین کہہ سکتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ دنیا نے سودا امام حسین کے ہاتھوں پر کر لیا ہے اور دنیا بغاوت نہیں کرے گی، اس لیے سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یزید سے جو محبت کرتے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اللہ تعالیٰ امام حسین کے ساتھ کرے، ہمارا معاملہ امام حسین کے ساتھ ہو. مورخین کہتے ہیں کہ 25 ہجری میں پیدا ہوا اور حضور امیر معاویہ کے وصال کے بعد 60 ہجری میں مسند اقتدار پر بیٹھ گیا. اس کی کنیت ابو خالد تھی. انتہائی موٹا، بدنما بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ. تعلق اس کا خاندان بنو امیہ سے تھا. بعض لوگ یزید کی وجہ سے بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بہت ساری ہستیاں ایسی گزری کہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا. اور ہر قوم کے اندر، ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اب کچھ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. یہی وہ پلیت ہے کہ جس کے حکم سے نواس رسول حضور امام علی مقام اور ان کے رفقا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور مستورات اہل بیت کی توہین کی گئی. یزید ملعون کا دور اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، اس کی خبر نبی غیبداں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دی تھی. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری سنت مبارکہ کا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا.
بالکل واضح کر دیا حضور نے، بنو امیہ سے تعلق ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ تو اب سارے صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ 60 ہجری کا دور بڑا بھیانک دور ہے، سارے معاملات تبدیل ہونے لگیں گے جیسا حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب یزید کے بارے میں اکابرین کیا کہتے ہیں ذرا یہ باتیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ طبری کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ یزید وہ شخص تھا جب اس نے کربلا کا واقعہ کیا تو اس کے بعد اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس اشعار میں اس نے کہا کاش کہ میرے بدر والے وہ بزرگ کہ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی جزا و نزا اور اضطراب کو دیکھا تھا آج وہ موجود ہوتے۔ یعنی بدر میں مسلمانوں نے جن کافروں کو ٹھکانے لگایا تھا یہ ان کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کاش کہ وہ آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے مسلمانوں کے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا۔ امام ابو جعفر طبری کے یہ الفاظ تاریخ طبری کے اندر موجود۔ پھر وہ کہتا کہ اس وقت خوشی کے مارے ضرور آواز بلند کر کے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ آگے کہتا ہے کہ میں اولاد خندق سے نہیں ہوں، اگر اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لوں۔ پھر کہتا کہ بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ تو کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا مذاق یزید نے اڑایا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ طبری کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ ہے یزید کا دین اسلام سے کھلم کھلا خارج ہونا، جو خدا اور رسول اور ان کے لائے ہوئے دین اور کلام پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوسری شخصیت علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ وہ روح المانی کے اندر لکھتے ہیں کہ یزید خبیث رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت مقدسہ کی تصدیق نہیں کرتا تھا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیگر علماء لکھتے ہیں کہ یزید اعلانیہ شراب پیتا، شراب کے دور چلا تھا، عیش و عشرت کرتا۔ جب اس کو شراب سے روکا جاتا تو کہا کرتا اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر دین مسیح ابن مریم پر پی لو، یعنی اگر دین مصطفیٰ میں حرام ہے تو دین عیسیٰ پر پی لو۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی شراب نوشی کی جو ہے وہ سخت ممانعت آئی۔ اور اس کے بعد کہتا کہ خدا نے شراب خوروں کے بارے میں وَيْلٌ لِّلشَّارِبِينَ نہیں کہا، البتہ نمازیوں کے متعلق فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی ہلاک ہو جائے نمازی، یہ تو کہا، یہ نہیں کہا خدا نے کہ ہلاک ہو جائے شرابی۔ معاذ اللہ قرآن مجید و فرقان حمید کے معنی کو جو ہے وہ تبدیل کرتا۔ واقعی ایک مورخ ہے، واقعی پر بھی گفتگو ہے، لیکن واقعی نے کہا کہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ حرام کردہ عورتوں سے نکاح کرتا ہے، یعنی بہن سے نکاح، ماں سے نکاح، اس طریقے کے لوگوں کے نکاح کرواتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز کو وہ ترک کرتا ہے۔ یزید کی عیش و عشرت اور یزید کی عیاشی کی قبریں جب مدینہ شریف پہنچنے لگ گئی تو اب مدینہ شریف کے جو گورنر تھے، جو حاکم تھے، اس وقت حاکم تھے عثمان بن محمد، انہوں نے
کہا کہ چلو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تیار کیا، آپ خود چلے جائیں کوفہ اور جا کر کے لوگوں سے پوچھ لے۔ یہ آپ سنی سنائی بات پر کہتے ہیں کہ یزید فاسق ہے اور فاجر ہے، جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو آپ چلے جائیں، میں سارا خرچہ برداشت کرتا ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن حنظلہ، حضرت منذر اور ابن زبیر یہ اس وقت میں شامل تھے، یہ یزید کے پاس پہنچے، اور جب یزید کے پاس گئے تو یزید بڑا خوش ہوا۔ یزید نے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو 1,00,000 روپیہ 1,00,000 دینار تحفے میں دیے، باقی دوسرے جو آئے تھے سب کو 10,000 دینار دیے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ پیسے دینے کی وجہ سے یہ خاموش ہو جائیں گے اور وہاں مدینہ شریف پہنچ کر کے میری تعریف کریں گے، لیکن یہ لوگ جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد یزید کے عیبوں کو واضح طور پر مجمع میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ محرمات سے جو ہے وہ نکاح کرواتا ہے، یہ سارے معاملات انہوں نے پیش کر دیے۔ چنانچہ پھر مدینے کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی بعض لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام حسین کو باغی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین نے اقتدار کے لیے جنگ لڑی، امام حسین نے کرسی کے لیے ساری لڑائی لڑی، اور پھر نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پر بڑے مربوط پیمانے پر گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک روز تذکرہ چھڑ گیا یزید کا، تو ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمانے لگے تو یزید ملعون کو امیر المومنین کہتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر اس شخص کو 20 کوڑے لگائے کہ اس کو 20 کوڑے مارے جائیں کہ یہ یزید کو امیر المومنین کیوں کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں سب سے بڑی گواہی خود یزید کے گھر کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یزید کیسا تھا۔ یزید جب مر گیا تو یزید کے بعد یزید کا بیٹا کچھ عرصے کے لیے مسند اقتدار پر بیٹھا۔ یزید نے اس کا نام اپنے والد محترم کے نام پر معاویہ رکھا ہوا تھا۔ وہ جب اقتدار پر بیٹھا تو اس نے ایک طویل خطبہ دیا، اس کو بھی مورخین نے خطبے کو روایت کیا، بیان کیا۔ میں اس کے کچھ الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس طویل خطبے میں یزید کے بیٹے نے کہا، پھر میرے باپ کو حکومت دی گئی، میرا باپ نالائق تھا، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا، اس کی عمر کم کر دی گئی، وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا، اور پھر دوران خطبہ وہ رونے لگا اور کہا کہ ہم پر سب سے زیادہ گراں اس کی بری موت اور اس کا برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے عطرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کیا، کعبہ شریف پر حملہ کیا اور شراب کو اس نے حلال قرار دیا۔ یہ بات خود یزید کے بیٹے نے اپنے دور میں جب اقتدار پر بیٹھا تو اس نے یہ الفاظ کہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو یزید مسند اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اب مسند اقتدار پر بیٹھنے کے بعد یزید کے سامنے تمام چیزیں تھیں، مشیر بھی ایسے رکھے ہوئے، وزراء بھی ایسے رکھے ہوئے کہ کیا کیا جائے، مملکت کو کیسے چلایا جائے، ریاست کو کیسے چلایا جائے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے تھی۔ تو اس نے خطوط لکھوائے، حکم نامے اس میں شامل کروائے۔ خط کے اندر تو اس نے خطوط میں تو لکھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اب مسند اقتدار پر بیٹھ چکا ہوں، اور حکم ناموں کے اندر یہ حکم نامے گورنرس ہاؤس تک پہنچائے گئے، جہاں جہاں اس وقت تک اسلامی سلطنت تھی، کہ جتنے بااثر لوگ ہیں ان سب سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے۔ سب سے پہلا نام اس کے سامنے شہزادہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا
کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی گردن اس وقت امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ امام حسین ایک اشارہ کریں گے، عالم اسلام کے اندر ایک بھونچال سا پیدا ہو جائے گا اور سب لوگ مجھے قتل کرنے، مجھے مارنے اور میری حکومت کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا مطالبہ امام حسین سے کیا گیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا گیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا گیا، اور پہلا خط یہ کوفے سے مدینہ شریف بھیجا گیا اور حکم نامہ بھی بھیجا گیا۔ اب مورخین کیا کہتے ہیں؟ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت مدینہ شریف کے گورنر تھے ولید بن عقبہ۔ مورخین کہتے ہیں یہ صلح پسند آدمی تھے اور فطرت ہی میں ان کی صلح تھی، لڑائی جھگڑے کو یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے پاس جب وہ خط اور حکم نامہ پہنچا، انہوں نے جب خط کو پڑھا اور پھر حکم نامے کو پڑھا تو وہ حکم نامہ پڑھنے کے بعد سہم گئے، ڈر گئے۔ انہیں پتا تھا کہ امام علی مقام کے گھر والے، امام علی مقام کے خاندان کا بچہ بچہ کٹ جائے گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ امام علی مقام کے سارے رفقا اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن یزید ملعون کے ہاتھ میں کبھی وہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ تو اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا اور کہا کہ مروان یہ بتاؤ کہ یہ خط اور یہ حکم نامہ آیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو مروان نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ جیسا یزید نے کہا ویسے کیا جائے، امام حسین کو دربار میں بلایا جائے، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا جائے، عبداللہ ابن عمر کو بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ خط دکھایا جائے اور حکم نامہ دکھایا جائے، بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس وقت ولید بن عقبہ نے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ ولید بن عقبہ نے مروان سے کہا، مروان اگر یزید مجھے ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دے تب بھی میں شہزاد رسول کے ساتھ ایسا کام نہیں کروں گا کہ شہزاد رسول کو میں قتل کر دوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ بہرحال اب ولید بن عقبہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ امام علی مقام کو تلاش کرو، اور میں بہت آسان جگہ بتاتا ہوں کہ امام علی مقام اور ان کے یہ سارے ساتھی تمہیں مسجد نبی شریف ہی میں ملیں گے۔ تو خادم تلاش کرتے کرتے مسجد نبی شریف پہنچ گیا، اور جیسا کہ ولید بن عقبہ نے کہا بالکل ویسے ہی تھا۔ حضور امام علی مقام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے کسی بات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں یہاں پر یہ خادم پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے طلب کیا ہے۔ حضور امام علی مقام نے فرمایا تم جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ آپ کو بھی بلایا ہے، عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا ہے اور عبداللہ ابن عمر کو بھی بلایا، فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ جب وہ رخصت ہوا مسجد نبی شریف سے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور امام علی مقام سے پوچھا کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے کہ آدھی رات کے وقت گورنر ہاؤس ہمیں طلب کیا گیا ہے؟ تو حضور امام علی مقام نے فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا کہ حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ جو میں نے خواب دیکھا اگر یہ سچا ہے تو یقیناً یزید اقتدار پر قابض ہو چکا ہوگا اور اس نے ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا۔ کہا حضور کرے کیا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہم 2-4 ساتھی اور جمع کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کر ہم گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں۔ چنانچہ نوجوان بھی جمع ہو گئے، حضور امام علی مقام، عبداللہ ابن زبیر، بعض نے کہا عبداللہ ابن عمر بھی تھے، یہ سارے کے سارے لوگ جب گورنر ہاؤس پہنچے تو حضور امام علی مقام نے فرمایا سارے نوجوانوں سے یہیں پر کھڑے رہو، جب تک میں باہر نہ ہوں تم لوگ واپس نہیں جانا، اور جب سنو کہ دربار میں میری آواز بلند ہو رہی تو تم فوراً گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچے، ولید بن عقبہ نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا
اور استقبال کرنے کے بعد اس نے خط پیش کیا. حضور امام علی مقام نے خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا. اس کے بعد ولید بن عقبہ نے کہا کہ حضور یہ تو خط تھا، اب ایک حکم نامہ بھی ہے، مجھ میں پڑھنے کی، آپ کو سنانے کی جرت مجھ میں نہیں ہے، آپ اسے خود پڑھ سکتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے حکم نامہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اور یہ سارے رفقا سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے. اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت امام علی مقام نے جب وہ حکم نامہ پڑھا تو ولید بن عقبہ کے ہاتھ میں دیا، اور دینے کے بعد امام علی مقام کا چہرہ ناز غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور اس کیفیت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، اے والی مدینہ، یعنی اے گورنر مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں، ہمارے گھر میں روزانہ بلا ناغہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. یہ ہاتھ کہ جس کو رسول اللہ نے چوما ہے، یہ ہاتھ کہ جس کو مولا علی نے چوما ہے، یہ ہاتھ کہ جس کو فاطمہ نے چوما ہے، یہ ہاتھ کبھی فاسق کے ہاتھ میں جا ہی نہیں سکتا. حسین کیا، حسین کے گھرانے کا بچہ بچہ کٹ جائے گا لیکن یزید ملعون کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ سب گفتگو حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس گورنر ہاؤس میں کی، اور امام علی مقام جب لوٹ گئے، واپس لوٹے تو مروان بن حکم نے کہا کہ کتنا اچھا موقع تھا، اے ولید، اگر اس وقت امام علی مقام کو قتل کر دیا جاتا تو معاملہ جو ہے وہ بالکل حل ہو جاتا، سارے لوگ پھر خوف کے مارے بیعت کر لیتے. تو اس وقت ولید بن عقبہ نے کہا، مجھے تو تیری گھٹیا سوچ پر افسوس ہے، تو مجھے بار بار ایسے مشورے دیتا ہے جو میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرے. خدا کی قسم اگر یزید مجھے دنیا کی بھی بادشاہت دے دے تب بھی میں اہل بیت کے گھرانے کے بچے کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کروں، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ واپس آ گئے. اب صبح نماز فجر کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنے سارے خاندان والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ حضور امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید اقتدار پر قابض ہو چکا ہے، اور اس نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان سارے لوگوں سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اور حکم نامہ میں نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا اگر بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا گیا. خاندان کے افراد نے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا میں نے یہ جواب دیا ہے. خاندان کے سارے افراد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حسین جو آپ نے کہا ہے وہی ہمارے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. اب حضور امام علی مقام نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے. سارے خاندان کے اکابرین موجود تھے. انہوں نے کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤں اور میں وہاں پر رہوں، کیونکہ اگر میں یہاں پر رہا تو یزید کی بیعت کا جو میں نے انکار کیا ہے تو یزید اس سے جل بھن جائے گا، اور وہ کسی ایسے شخص کو گورنر مدینہ بنائے گا جو بہت ظالم ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے جب تلواریں نکلیں گی تو ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے بھی تلواریں نکلیں گی اور تلواریں چلیں گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا، اور میں مدینہ شریف کو خون سے رنگین دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام نے یہ بات سب کے سامنے رکھی. آپ کے ایک بھائی امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے. وہ اس وقت بیمار تھے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے بالکل درست جواب دیا، میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن بیمار ہوں، تھوڑا عرصہ آپ رک جائیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں آپ کے ساتھ چلوں مکہ شریف میں، اور پھر جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں. تو امام علی مقام نے فرمایا آپ یہیں پر ٹھہرے رہیں، کیونکہ مجھے یہاں کے حالات پھر کون بتائے، خبر گیری کون کرے، تو آپ یہیں پر رہیں، میں اپنے کچھ رفقا کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ سارے کے سارے لوگوں نے جو ہے وہ من و ان تسلیم کری. اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے سارے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد سواریاں تیار ہوتی ہیں، اور سواریاں تیار ہونے کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ شریف سے ہجرت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے ہجرت کرنے لگے تو امام علی مقام نے ریاض الجنہ میں بھی حاضری دی، حضور علیہ السلام کے روضے پر بھی حاضری دی، اپنی والدہ محرمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے پر بھی حاضری دی۔ اور یہاں مورخین نے وہ الفاظ لکھے ہیں کہ جو امام علی مقام نے وہاں پر اپنی والدہ محرمہ کی قبر کے پاس ارشاد فرمائے، حضور کی مزار شریفہ کے پاس ارشاد فرمائے، اور آپ نے جنت البق اور آپ نے جو ہے وہ ریاض الجنہ میں ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری حاضریاں دینے کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب سفر شروع ہوتا ہے، اور آپ اس سفر میں آخری جو آپ کی ملاقات تھی وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور امام علی مقام نے ساری بات منوان بیان کر دی تو حضرت ام سلمہ رونے لگ گئی، اور حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ نے یہ سفر کی بات کر کے مجھے غمزدہ کر دیا ہے۔ اے حسین، میں نے آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنا تھا کہ میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور اس پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اور اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں، اور میرے پاس تو شیشی کے اندر وہ مٹی بھی موجود تھی کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یا خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین، میں جانتی ہوں تمہارا یہ سفر مکے کا نہیں ہے، بلکہ تمہارا یہ سفر مجھے کربلا کا دکھائی دیتا ہے۔ حضور امام علی مقام نے کہا، امی جان، میں جانتا ہوں یقیناً مجھ پر ظلم و جفا ہوگا اور اسی ظلم کے ساتھ میں قتل کیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام ام المومنین حضرت ام سلمہ کی دعائیں لیتے ہوئے حضور امام علی مقام مکے شریف کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سارے لوگ گھر سے باہر آ گئے اور روتے رہے۔ امام علی مقام نے نگاہ جو ہے وہ روضہ مصطفیٰ پر ڈالی، اور پھر امام علی مقام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مورخین کہتے ہیں کہ 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ بروز اتوار 3 مئی 680 کو ہوا عیسوی کو، اور پھر حضور امام پاک چھٹے روز جمعۃ المبارکہ 3 شعبان المعظم 9 مئی 680 کو حضرت امام علی مقام مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ مکے والوں کو جب پتا چلا تو مکے والے باہر تک آ گئے اور امام حسین کا استقبال مکے والوں نے کیا۔ بڑا عجیب منظر ہے اور مناظر ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا کہ مکے کو چھوڑیں۔ سرکار نے مکہ چھوڑا، مدینے پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے استقبال کیا۔ امام حسین کو مجبور کر دیا گیا کہ مدینہ چھوڑیں۔ مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچتے ہیں تو مکے والوں نے امام حسین کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کو جب مکے والوں نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور ان کی خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ادھر یزید کو پتا چلا کہ ولید بن عقبہ نے یہ معاملہ کر دیا، اور حسین جو ہے وہ مکے کی طرف چلے گئے تو اس نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، اور ولید بن عقبہ کی جگہ پر ایک ظالم شخص ابن اشدق کو اس نے مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مکے والے بہت خوش ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی ایک ہجوم ہے، ظہر کی نماز میں بھی ہجوم ہے، عصر مغرب عشاء میں بھی ہجوم ہے، جمعے میں بھی ہجوم ہے، کیونکہ ہر نماز کی امامت امام حسین خود فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضرت امام علی مقام مدینہ شریف سے ہجرت کر کے اب مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں۔ آگے اور تاریخ ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے پھر اس تاریخ کو میں بیان کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن لوگوں نے کوفے بلایا، کن لوگوں نے خطوط لکھے۔ یہ ایام تو حج کے تھے اور لوگ تو حج کے لیے تڑپتے ہیں،
خود امام حسین نے 39 یا 40 بار مدینہ شریف سے مکہ شریف پیدل حج کیا ہے، 40 یا 39 حج کیے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے پھر ان حج کے ایام میں آپ نے مکہ کیوں چھوڑ دیا، آپ کوفے کی طرف کیوں روانہ ہو گئے، یہ بلانے والے کون تھے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ نشست میں اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن یہ اعلان میں کرتا چلوں انشاءاللہ تبارک و تعالی 7، 8 اور 9 محرم الحرام پہاڑی والی مسجد جو نیشنل کالج کے پاس دارالامجدیہ کے پاس پہاڑی والی مسجد موجود ہے، الحمدللہ بڑی وسیع العریض مسجد ہے اور بڑے شوق اور محبت کے ساتھ وہ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 7، 8 اور 9 محرم الحرام کو میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعات کربلا وہاں پر بیان کروں گا، اور ہماری جو آخری نشست ہوتی ہے اس میں واقعات کربلا بیان کرتے ہوئے ہی تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی عوام کو بھی اور ماؤں بہنوں کو بھی کہ 4 گھنٹے میں کوئی ہلتا نہیں ہے، کوئی پانی کے لیے بھی اٹھتا نہیں ہے، لوگ اتنا شوق اور محبت کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہال تو بک کر لیا ہے، لیکن یہ جو بارش کے معاملات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اعلان کیا جائے گا۔ تو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی بزم رضا کے زیر اہتمام وہ 7، 8، 9 محرم سے پہلے ہی ہم کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ تو دوستوں دعا کرتے رہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہے، اور جو ہندو بھیڑیے کر رہے ہیں، جو دنیا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس چیز کو آپ سب کے سب مد نظر رکھے کہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پلاننگ ہے، کس طریقے سے ہم کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے سوچنا ہے اور ایک سوچ لے کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کشمیر باتوں سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر ایسے روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے پوری پلاننگ یقیناً پاکستان کو کرنا ہوگی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یوں سمجھے کہ پاکستان حالات جنگ میں ہے، اور حالات جنگ کے اندر کوئی اگر اپنی فوج کو گالیاں دینے لگ جائے، کوئی اگر اپنی آرمی کو کوئی قوم گالیاں دے، تو سمجھو کہ یہ ملک کی دشمن ہے، یہ لوگ فوج کے دشمن ہیں۔ یقیناً یاد رکھیں کہ جنگ تو فوج لڑے گی، جنگ تو آرمی لڑے گی۔ ابھی میں جوش خطابت میں کہہ دوں ہم سب جناب کشمیر میں داخل ہو جائیں گے، اور سب کے سب ہم میں سے کس نے کشمیر کی گلیاں دیکھی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، کشمیر کے راستے ہم میں سے کتنے دیکھے ہیں؟ یہ تو ایک طریقے سے خودکشی کے مترادف ہوگا نا، پتہ کچھ ہے نہیں، اور قوم کو لے جا کر کے میں جھونک دوں تو اس کو تو آرمی لے کر کے چلے گی نا، ہماری فوج لے کر کے چلے گی کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ لیکن فوج بھی جانتی ہے کہ یقیناً، اور فوج بھی آپ جانتے ہیں پاکستانی ہے، فوج بھی مسلمان ہے، وہ بھی سارے درد کو سمجھتی ہے اور ان سارے معاملات کو وہ دیکھ رہی ہے۔ تو ہم نے تو پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے پہلے بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ فوج اگر جہاد کا اعلان کرتی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ کہنے والے فوج کے ماتحت ہوں گے، اور فوج کی ڈائریکشن ہی میں ہم جو ہے وہ جہاد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال جنگیں اب تبدیل ہو چکی ہیں، جنگوں کا خط و خال اب تبدیل ہو چکا ہے، گھوڑوں کا دور اب نہیں رہا، تلواروں کا دور اب نہیں رہا، اب تو ساری بٹنوں کی لڑائی ہے۔ اور پھر جنگ ایسی ہے جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ تو جنگ کی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جنگ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں فخر ہے اپنی ISI پر، ہم اپنی ایجنسیوں پہ فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک ہماری ایجنسیز ہے پاکستان انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ ہم ہندوستان کو یقیناً کئی ٹکڑیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیز کا ساتھ دیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو آباد رکھے۔ اور میں نے کئی جگہ پر کہا اور یہاں پر بھی میں کہہ دیتا ہوں، یہ پاکستان ہے تو یاد رکھو کہ ہم ہیں۔ دوسرے لوگ، کوئی ایران کی طرف بھاگ جائے گا، کوئی سعودیہ کی طرف بھاگ جائے گا،
ہم پاکستانیوں کے علاوہ اس ملک کے سوا دوسرا ہے کون؟ ہم نے تو اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں جینا ہے، اسی ملک میں جو ہے وہ ہم نے مرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور وہی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں، ان ظالموں سے لڑنے کے لیے حسین کی اولاد چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مودی اور اتنے اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے حسین کی اولاد چاہیے، حسن کی اولاد چاہیے۔ یہ پلپلے لڈو کی اولاد یہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ کوئی جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک اندر کا خون ہے حسین کا جو کبھی بولتا ہے، یہ حسن کا خون ہے کہ جو بولتا ہے، یہی جذبات کو ابارتا ہے، یہی جذبات دلاتا ہے۔ ان کے اندر جنگ نہیں ہونے والی، جنگ اگر ہو سکتی ہے تو یقیناً کوئی سید زادہ ہی کر سکتا ہے، تو ہمیں کسی سید زادے ہی کو اقتدار پر لانا ہوگا، یقیناً پھر پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا فرمائیں انشاءاللہ، ایک دو دن میں اس کی آخری چھت جو ہے وہ ڈلنے والی ہے مسجد کی۔ آپ دعا فرمائیں کہ وہ چھت کا کام مکمل ہو جائے، وائرنگ کا کام اوپر کی دو منزلوں پر وائرنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ چنائی کا کام جاری ہے، یہاں پر بھی مکمل ہو گیا۔ اچھا، خوش قسمتی کیا ہے ہماری کہ ہماری مسجد میں ایک ہی طرف دیوار ہے، باقی تین طرف دیواریں نہیں ہیں، تو یقیناً اس جگہ پر کھڑکیاں آئیں گی، اور مسجد ہماری خواہش یہ ہے کہ روشندار ہو اور ہوادار ہو۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ تین طرف دیواریں نہیں ہیں، ایک طرف ہی دیوار ہے، یہ دو حصوں میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، پہلے مسجد کی دیوار ہی نہیں تھی، وہ تو برابر کی دیوار پہ ہم نے قبضے کیے ہوئے تھے اور بورڈ لگائے ہوئے تھے، لیکن اب ہم نے کہا یار ہماری اپنی تو دیوار ہونی چاہیے، تو اب اپنی دیوار بھی کھڑی کر دی گئی الحمدللہ۔ تو کام اوپر ہو رہا ہے، نیچے کام نہیں ہو رہا، اس لیے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ کام بڑا ترتیب سے جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم نے آرڈر بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر لکڑی کے دروازے اور لکڑی کی کھڑکیاں وہ بھی آ جائیں گی۔ ہمارے جو دوست، ہمارے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ویتنام سے آرڈر کیا ہے ماربل کا، انشاءاللہ تعالیٰ ماربل آ جائے گا، اور میری خواہش ہے کہ یہاں نیچے بھی ماربل لگے اور اوپر جہاں پر نماز ہے وہاں پر بھی ماربل لگ جائے۔ اور ایک مصلی انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، ہم نے ایک مصلی پہاڑی والی مسجد میں جب لگایا تھا تو 5,000 کا تھا، اور اب وہ مصلی 7,500 یا 7,000 کا ہو چکا ہے۔ بہرحال لوگوں کی محبتیں ہیں، لوگوں کا پیار ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ٹارگٹ میں نے آپ سے کہا کہ شعبان سے پہلے پہلے ہم نے اس مسجد کو تعمیر کر لینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جب مسجد تعمیر ہو جائے گی، ایئر کنڈیشن کا سارا کام مکمل ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسی کو اپنا مرکز بنا دیں گے، پہلے بھی مرکز تھا، ہم اسے صحیح معنوں میں مرکز بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس دور میں دکھائیں گے پورے پاکستان کو کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے، صوفی کون لوگ ہوتے ہیں، صوفی ازم کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہم نے سارے لوگوں کو دکھانا ہے، اور لوگ یہاں آ کر کے سیکھتے ہیں اور پھر جا کر کے اپنے علاقے میں وہ کام شروع کرتے ہیں۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ دعا کریں ان بزرگوں کا فیضان جاری و ساری رہے جو انہوں نے محنت کی ہے۔ میرے والد محترم کا عرس بھی آنے والا ہے، 4 محرم کو صبح کے وقت قرآن خوانی، نعت خوانی، غسل شریف کی تقریب ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد ہم مرکزی عرس انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا انعقاد کریں گے۔ سارے پوسٹر وغیرہ وہ آپ کو دیکھنے میں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ جو بزرگوں نے درخت لگایا تھا اللہ تعالی اسے تناور درخت بنا دے اور اس کا فیضان جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔